ایک روایت ہے اگر اس کو چھیڑ دوں تو شاید لمبی ہو جائے، کوئی حرج تو نہیں؟ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود ہے، رسالت مآب کے پاس آتا ہے اور رسالت مآب سے اظہار کرتا ہے کہ مجھے ایمان چاہیے، کچھ کلمات ارشاد فرمائیں کہ میرے دل میں ایمان آ جائے۔ آج کل کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے، مسلمان ہونا چاہیے، آگے کیا شیعہ ویعہ کی کیا بات کرتے ہو؟ نہیں، مسلمان ہونا کہاں کافی ہے؟ اعراب کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو کہا ایمان کہاں لائے، تم صرف مسلمان ہونے سے بات نہیں بنتی ہے، اس پہ خوش نہ رہنا۔ ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دروازہ اسلام ہے، اسلام کے ذریعے آؤ، آگے بہت کچھ دروازے پہ رہ جانے ہیں تم نے، نہیں دروازے پہ نہیں، آگے بہت کچھ ہے، اس سب کچھ تک اگر جانا ہے، اس تکامل کے سفر کو طے کرنا ہے تو تمہیں شیعہ بننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ شناختی کارڈ میں شیعہ لکھیں، اثنا عشری، وہ نہیں، آپ کو اسلام پر عملاً پریکٹیکل عمل کرنا پڑے گا۔ شیعہ اسے کہتے ہیں، جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ شیعہ ہے، جو مسلمان وہ ہے جو ابھی دروازے سے اندر داخل ہوا ہے۔ تم دروازے سے داخل ہو کے دروازے پہ رہنا چاہتے ہو، تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر سیرت مصطفیٰ پر چلنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ تمہیں سیرت بطول کے بغیر نہیں ملے گی، اور سیرت بطول پر اگر چلنا چاہتے ہو تو تم شیعہ کہلاؤ گے۔ تم شیعہ کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلو، مصطفیٰ کے پیچھے چلو، دروازے سے آ کے بیٹھ نہ جاؤ، مصطفیٰ کے پیچھے چلو، اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلاؤ۔ مصطفیٰ تمہیں کہیں گے میرے شیعے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، تم نہ کہلاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہا نہیں، تو اس قابل نہیں ہے، جا، اس کو بھیجا، ایک جگہ گیا، وہ جہاں اس کا حکم ہوا تھا جاؤ، وہاں امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں اور سجود میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد، صلوات پر جی محمد علیہ، عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا، میری شیعوں میں جو خطا کار ہیں ان کی مغفرت فرما۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ واپس آئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا بھی نماز میں مصروف ہیں، آپ بھی رکوع اور سجود میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بحق علی ابن ابی طالب اغفر للخاطئین من امتی، تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین کا، میرے امت میں جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ اس کا ایمان کیا زیادہ ہونا تھا، یہ تو بالکل ہی مضطرب ہو گیا۔ اس کی جو حالت دیکھی روایت میں یوں ہے کہ پھر رسالت مآب نے نماز جلدی ختم کی۔ یا عبداللہ اکفر بعد الایمان، ایمان کی تلاش میں میرے پاس آیا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد تو کافر ہو گیا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے یہ سن؟ کہا میں پریشان اس لیے ہوں کہ علی کے پاس جاؤں وہ آپ کا واسطہ دیتا ہے، آپ کے پاس آؤں وہ آپ علی کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا خدا کے حضور جب ہم مانگیں تو کس کے ذریعے مانگیں گے؟ جو محبوب ترین ہستی ہوگی۔ میں جب پوری کائنات میں دیکھتا ہوں تو مجھے علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، علی جب دیکھتا ہے اسے محمد کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب یہ کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت خدا نے میرا اور میرے اور علی کے نور کو خلق کیا، ففتق من نوری السماوات والارضین، پھر میرے نور، جب میرا نور پھوٹا اس سے آسمان اور زمین خلق ہوئے، ففتق نور علی ابن ابی طالب فخلق منہ اللوح والکرسی، جب علی کا نور پھوٹا اس سے لوح اور کرسی خلق ہوا۔ اچھا حدیث سلانی ہے، میں مختصر کر دوں اور صرف اتنا بتا دوں، حدیث یوں بیان کر رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت ایک نور تھا اور وہ نور محمد و علی تھا۔ اس نور کے بعد ایک زمانہ آیا کہ پہلے میرا نور پھوٹا اور میرے نور سے زمین و آسمان وجود میں آئے۔ اب
مجھے اس تھیوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بگ بینگ کی، لیکن آج کل کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ ہے، بگ بینگ کی تھیوری ہے، اس کو اگر ہم مان لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. اب کتنی حقیقت ہے، کتنے حد تک ابھی ہم سمجھ پائے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں، اس کو بگ بینگ کی تھیوری کے ساتھ رکھیں کہ بگ بینگ جب تھا تو کیا تھا؟ بگ بینگ کب ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ بگ بینگ کے بعد ٹائم ہے. جب خود بگ بینگ ہو رہا تھا اس وقت تو ٹائم بھی نہیں تھا، تو کب کا سوال بھی غلط ہے. ٹھیک، کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا ہے، خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک نور مصطفیٰ تھا. اس نور مصطفیٰ سے یہ تمام زمین و آسمان ٹوٹے ہیں. بگ بینگ ہوا ہے، اور وہ جو پہلا پلینک سیکنڈ ہے، جو کہ آپ اگر سیکنڈ سے حساب کریں تو 1 ملین ٹریلین 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 سیکنڈ ایک پلنک ٹائم بنتا ہے. وقت جب وہ نور پھوٹا تو اس نور کے اندر یہ تمام میٹر اور تمام انرجی موجود تھی. آپ یہ کہہ رہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اس جس سے پھوٹا، ان کو تو نہیں پتا کس سے پھوٹا، کچھ تھا جس سے بینگ ہو گیا. جب وہ بینگ ہوا تو ایک ہی نقطے میں تھا، یہ پوری کائنات ایک نقطے کے اندر تھی، یہ زمین و آسمان سب ایک نقطے میں تھا. وہاں سے یہ نقطے سے وجود میں آیا. جب یہ وجود میں آیا، باقی تھیوری آپ کو پتا ہے، میں اس میں ٹائم نہیں لیتا. روایت کو بھی میں نے تھوڑا سا مختصر کر دیا، سائنس کو بھی میں نے مختصر کر دیا، آپ کی سماعتوں پر چھوڑ رہا ہوں. یہ ہوا کائنات میں زمین و آسمان وجود میں آئے، اور یہ تمام زمین و آسمان وجود میں آنے کے باوجود تاریکی میں تھے، ڈارک ایج. لاکھوں سال یہ پورا کائنات ڈارک ایج میں رہا، اور اس کے بعد پھر لائٹ وجود میں آئی. کیسے لائٹ وجود میں آئی، کیسے ٹمپریچر گرا، وہ سب میں بیان نہیں کر رہا. ٹھیک، وہ آپ کو معلوم ہے. روایت چلتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ روایت چلتے ہوئے کہتی ہے پھر فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا خدا، یہ پوری کائنات اندھیری میں ہے، اندھیرے میں ہے، ہمیں کوئی روشنی، کوئی نور عطا فرما. فَكَلَّمَ اللَّهُ بِكَلِمَةٍ، اس وقت اللہ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اور اس کلمے سے نور فاطمہ خلق ہوا. اور اس نور فاطمہ کو اللہ نے اپنے عرش کی زینت بنایا، اور اس زینت سے دنیا میں زمین و آسمان میں نور پھیلا، ملائکہ کو نور ملا. آج زمین و آسمان میں کتنا نور ہے یہ کیلکولیٹ کیا گیا، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ تمام نور، نور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بگ بینگ، بگ بینگ کے اس طرف پوری دنیا اور زمین و آسمان، اور اس طرف وہاں سے لائٹ آئی ہے، اس طرف بھی لائٹ آئی ہے، سب روشن ہو گیا، عرش بھی روشن ہو گیا ہے، زمین و آسمان بھی روشن ہو گئے ہیں. لیکن اس روایت کو دقیق درایت روایت کی اور ہے، روایت اور ہے، ذرا سمجھیے گا. روایت کہہ رہی ہے یہ روشنی کو خدا نے خلق کیا، نور زہرا کو خلق کیا، اور اس کو اپنے عرش کی زینت بنایا. روایت کہتی ہے وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَا، فاطمہ زہرا اس لیے کہلائی کہ آپ کے نور سے سارا کون جگمگا رہا تھا. ابھی اس طرف ہے، باقی کائنات اس طرف ہے. اس نور کو اللہ نے اپنے عرش کی زینت بنایا ہے. اب اس نور کو اگر یہاں آنا ہے، اس دنیا میں آنا ہے، تو آپ کو ایک اور بگ بینگ چاہیے. بگ بینگ کیا ہے؟ بگ بینگ یہ ہے ایسا ٹمپریچر جس سے اس طرف صرف ایک نقطہ جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا. ایک لائن لگائیے، یہاں سے اس طرف کا جو ٹمپریچر ہے، ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جو فزیکل ہے وہ ٹمپریچر ہی تھا. ٹھیک، 1 بلین ڈگری ٹمپریچر تھا بگ بینگ کے وقت. اس ٹمپریچر پر یہاں صرف ایک نور اس سے آگے جا سکتا تھا. وہ جب اس سے کراس ہوا تو پھر کائنات وجود میں آئی ہے. ایک بگ بینگ اور ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی اس نور کو، اس حد کو دوبارہ کراس کرنا ہے، اور وہاں جانا ہے جہاں جس ٹمپریچر میں صرف یہی نور جا سکتا ہے. شب معراج سدرۃ المنتہا ہے. اس سے آگے فرشتہ جبرائیل بھی کہتا ہے کہ اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے پل جڑ جائیں گے.
یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف یہ نور جا سکتا ہے اور وہاں خدا ہو سکتا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کے بعد وہاں کیا ہوا وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی جو اس نے وحی کی، اور وہاں معراج پر اس منزل پر جا کر قاب قوسین او ادنا کی منزل پر جا کر نور سیدہ کو حاصل کیا اور زمین پر تشریف آئے۔